بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، وفي رواية ولنا عيدان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قوم کے ہاں تہوار ہیں، مسلمانوں کے دو تہوار ہیں، ایک کا نام عید الفطر ہے، دوسرے کا نام عید الاضحیٰ ہے. یہ عید کے معنی آتے ہیں خوشی، چونکہ رمضان شریف کے پانے کی اس میں خوشی ہوتی ہے، جانے کی نہیں، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں. اور عید کے معنی آتے ہیں عود سے بنا ہوا یہ لفظ، اس کے معنی آتے ہیں واپس آنا، لوٹ کر آنا، چونکہ یہ خوشی ہمیں ہر سال ملتی ہے اور ایک نئے طریقے سے ملتی ہے، باقاعدہ جاہ و جلال کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ. غیر مسلموں کے یہاں جو تہوار ہیں وہ صرف ایک یادگار ہے، ہمارے یہاں ایک حقیقی خوشی ہوتی ہے، ایک حقیقی اور ایک ریئلٹیز کے ساتھ وہ آتی ہے خوشی. ان کے یہاں ایسا نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی واقعہ ہو گیا، دیوالی ہو گئی، ہولی ہو گئی، کوئی واقعہ ہوا تھا اس کی یادگار مناتے ہیں. ہم لوگ یادگار نہیں مناتے ہیں، ہم لوگ اصل مناتے ہیں، کیونکہ ہر سال روزہ فرض ہوتا ہے، تراویح پڑھنا ہر سال ہمارے لیے سنت مؤکدہ ہوتا ہے، یہ ہر سال ہوتا ہے، کوئی یادگار نہیں مناتے. اس لیے ہماری جو خوشی ہوتی ہے حقیقی ہوتی ہے، واقعی وہ خوشی ہوتی ہے، دلی خوشی ہوتی ہے. اور ان کے یہاں وہ دلی خوشی نہیں ہوتی، صرف ایک یادگاری خوشی ہوتی ہے. یہ دونوں کے یہاں زبردست فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق نہیں ہے بلکہ ارض اور عرش کا فرق ہے. دوسری بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ جلد جانے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی عید والے دن یوم الجائزہ اس کو کہتے ہیں، اپنے بندوں کی جلد سے جلد مغفرت فرما دیں، اس لیے جلد عیدگاہ جانے کا حکم ہے. اور دوسری چیز یہ عیدگاہ جب ہم لوگ جاتے ہیں نہ وہاں اقامت کہی جاتی ہے، نہ تکبیر کہی جاتی ہے، نہ اذان ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے وہ بھی نماز کے بعد. کیوں ایسا؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جلد سے جلد آ جائیں، میرے حضور سجدے میں گر جائیں اور میں ان کی جلد سے جلد مغفرت کر دوں. بہت محنت کر کے آئے ہیں، سینے کو جلا کر آئے ہیں، اس لیے وہ جلدی سے آئیں تو بس نہ اذان نہ اقامت، بس سیدھا سجدے میں جائیں، اب میرے سامنے پڑ جائیں اور میں انہیں معاف کر دوں. خطبہ بھی رکھا ہے تو بعد میں رکھا ہے. اس لیے میرے بھائی عیدگاہ جلد جانے کا اہتمام کریں. ایک بات یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کس وقت ادا کرتے تھے؟ 10 بجے کہ 12 بجے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے کے بعد 2 گھنٹے کے اندر اندر، چاہے وہ عید الفطر کی نماز ہو چاہے عید الاضحیٰ کی نماز ہو، 2 گھنٹے کے اندر اندر باقاعدہ ادا کر لیتے تھے. سورج میں شدت آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جاتے تھے. عید الفطر کی نماز عید الاضحیٰ کے مقابل میں ذرا تاخیر سے پڑھتے تھے، اس لیے کہ عید الفطر میں کچھ کرنا نہیں رہتا، لیکن عید الاضحیٰ میں چونکہ ایک کام اور کرنا رہتا ہے جس کو ہم لوگ قربانی کہتے ہیں، اس لیے عید الاضحیٰ میں ذرا جلدی کرتے تھے. لیکن میرے بھائی 2 گھنٹے کے اندر سورج نکلنے کے بعد سارا کام انجام دے لیتے تھے. اس لیے بہت سی جگہ پر آپ دیکھیں گے بہت پہلے 10 بجے نماز، 9:30 بجے نماز، کوئی مطلب نہیں ہے. 2 چیز ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ سلام، مصافحہ، معانقہ، بہت شارٹ بتلاؤں گا. عید الفطر والے دن سلام جیسے لوگ کرتے ہیں، سلام کرنے کا طریقہ کیا؟ السلام علیکم، جواب دیا جائے گا تھوڑا سا بڑھ کر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کسی نے آپ سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کو جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کو بڑھا کر وبرکاتہ. صرف ایسے نہیں، سامسونگ نہیں، السلام علیکم، سلامتی کی یہ دعا ہے. بہت سے لوگ سلام نہیں کرتے، مصافحہ دھڑ سے ملائیں گے. بھائی سلام اصل ہے، اس کے بعد اس کا تتمہ مصافحہ ہے، اس کا پچھلا ہے، اصل تو ہے سلام، اس کے بعد مصافحہ. اچھا بہت سے لوگ بیچارے مصافحہ ملاتے ہیں تو انگوٹھا الگ سے ملاتے ہیں، انگوٹھے کو چھوتے ہیں، یہ غلط بات ہے. مصافحہ کے معنی آتے ہیں ہاتھ کا ایک صفحہ دوسرے صفحہ سے مل جائے، ہتھیلی سے ہاتھ کا ایک سائڈ دوسرے سائڈ سے مل جائے، جس کو مصافحہ کہتے ہیں. اس میں انگوٹھا الگ سے اٹھانا یا ہلانا یا پکڑنا یہ غلط بات ہے. دین کے اندر ایک نئی چیز لانا ہے.
اس کو ایڈیٹنگ کہتے ہیں، اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے، رسول اللہ جوتے سے ماریں گے بدعتیوں کو۔ یہ ہے مصافحہ، یہ بدعت، بدعت کیونکہ بدعتی ہے، بدعتی کا سنت سے پیٹ نہیں بھرتا جب تک وہ بدعت نہیں ملاتا۔ جب سے پیدا ہوا تب سے بدعت کر رہا ہے، مرنے کے بعد بھی اگربتی سلگا کر وہ بدعت ثابت کرتا ہے کہ میرا پیٹ سنت سے نہیں بھرتا۔ اور اس کے بعد ایک نمبر آتا ہے معانقہ کا، عنق سے بنا ہے، اس کے معنی آتے ہیں گلے ملنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ محبت میں، شوق میں، ذوق میں، احترام میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو ذر غفاری وغیرہ سے معانقہ کیا، گلے ملے، یہ بھی ثابت ہے۔ لیکن ہم لوگ یہاں اتنا بڑا بڑا پیٹ ہو گئے، لوگ گلے کم ملتے ہیں، پیٹ زیادہ ملاتے ہیں۔ اور اس میں بھی شرط ہے گلے ملنے کے لیے کہ شہوانی جذبے نہ ہو، شیطانی ذہنیت دل دماغ میں نہ ہو، تبھی مل سکتے ہیں، ورنہ ملنے کی اجازت نہیں ہے، پھر حرام ہے، پھر اس کو معانقہ نہیں کہیں گے، مکامعہ کہتے ہیں۔ اور پیٹ جن کا بڑا ہوتا ہے نا، وہ معانقہ کرتے بھی نہیں، نہ کر ہی سکتے ہیں، وہ صرف موازنہ کرتے ہیں، پیٹ کو پیٹ سے لڑاتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ چوتھی نمبر پر ایک چیز یہ آتی ہے کہ ہم لوگ عید مبارک بولتے ہیں، السلام علیکم بھائی، عید مبارک، عید مبارک۔ حضرات صحابہ کرام، علامہ شیرانی نے لکھا ہے، حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی کو جو دعا دیتے تھے، عید مبارک کی جگہ، عید مبارک کہنا کوئی منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، عید خوشی مبارک بابرکت لفظ ہے، یعنی تمہاری بابرکت کو جو تم نے اتنے دن تک، ایک مہینے تک روزے رکھے، تراویح پڑھے، اللہ اس میں برکت دے، خوشحال رکھے، کوئی غلط نہیں ہے۔ لیکن صحابہ جو لفظ استعمال کرتے تھے، ہمیں بھی وہ استعمال کرنا چاہیے۔ کون سا لفظ تھا؟ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہمارے اور آپ کے اعمال کو قبول کرے، تراویح قبول کر لیں، تہجد قبول کر لیں، روزے افطاری قبول کر لیں، ہے کہ نہیں کام کی چیز؟ تقبل اللہ منا ومنکم، ایک بار اور پڑھ دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ویڈیو میں یاد کر لیں، تقبل اللہ منا ومنکم۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں غیر مسلم بھائیوں کو سیوئیاں دینا یا بقرعید کے گوشت دینا درست ہے یا نہیں؟ بالکل درست ہے۔ اگر وہ آپ کے یہاں کھانے کے بعد گھر جا کے شراب پی رہے ہیں، اس کی ذمہ دار آپ نہیں، وہ ہیں، ان کی عادت ہے، اور ان کا حشر اس کا ذمہ دار ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جب چیئرمین وغیرہ ہو جاتے ہیں تو غیر مسلم کے تہوار پر، ہولی پر، دیوالی پر ہاردک شبھ کامنائیں، کیسی کیسی بدھائیاں دیتے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کا تہوار کفر اور شرک پر، رسم پر، رواج پر کنٹینٹ ہے، اس پر مشتمل ہے۔ یعنی ان کے تہوار میں کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہی ہیں، اب پھر اس پر آپ مبارک بولیں گے تو یقیناً آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، خاموش نہیں زیادہ اچھا۔ عید والے دن اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ میرے نام کا ایک ہلہ مچے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بس بال بال سے، ناک ناک سے، کان کان سے، ایک ایک رونگٹا رونگٹا سے، بس میرے ہی نام کا چرچا ہو، تذکرہ ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تاکہ انسان جو کسی نہ کسی بزرگ ولی کے چکر میں عاشق ہے، دیوانہ ہے، وہ میرا دیوانہ بن جائے۔ عید الفطر والے دن قبرستان بھی جانا چاہیے، چونکہ ہمارے مردے جو بھائی ہیں، مرحوم ہیں، ان کا شروع ہو جاتا ہے میرے بھائی حساب کتاب، اس لیے اس دن ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کو وحشت ہوتی ہے۔ اس لیے عید الفطر والے دن ہمیں قبرستان بھی جانا چاہیے، اور اپنے مرحومین کے لیے جو انتقال کر گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اس لیے کہ رمضان شریف کی برکت سے ان کا حساب پوسٹ تھا، رکا ہوا تھا، لیکن اب ان کا حساب کتاب فوراً شروع ہو گیا، چاند نکلتے ہی۔ اس لیے ہم جیسے رمضان میں انہیں یاد رکھے ہیں، رمضان کے بعد بھی انہیں یاد رکھنے کا اہتمام کریں، تھوڑا سا وقت نکال کر قبرستان جائیں، جیسے ہم اپنے بہن کے یہاں جاتے ہیں گفٹ لے کر جاتے ہیں، ان کے یہاں بھی ایصال ثواب لے کر جائیں اور انہیں بھی گفٹ کریں۔ عید اور بقرعید کے موقع پر عورتیں بہت کم صدقہ کرتی ہیں، مرد خوب کرتے ہیں لیکن عورت بیچاری نہیں کرتی۔ عورتوں کو بھی خوب کثرت سے، یعنی خوب زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے، تاکہ مردوں کے برابر ان کو بھی ثواب ملے، وہ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ مرد تو کرتے ہیں لیکن عورت یہ کام نہیں کر پاتی ہیں۔
عید اور بقرعید کے موقع پر بہت سے بھائی پوچھتے ہیں دعوت کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ دعوت کر سکتے ہیں، لیکن شرعی اصولوں کے مطابق بہت سے لوگوں کے یہاں دیکھیں گے 10 آدمی 20 آدمی ایک ساتھ جائیں گے دعوت میں، کھڑے کھڑے سوئیں کھائیں گے، ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے، وہ انسانی منظر سے نکل کر جانور کی کیفیت میں انسان چلا جاتا ہے۔ بیٹھ کر کھائیں، احتیاط سے کھائیں، احترام سے کھائیں، عزت سے کھائیں اور اچھے بچے کی طرح کھائیں۔ بہت سے حضرات پوچھتے ہیں سیوئیاں بنانا کیا بدعت ہے؟ بھائی وہ ہمارے ہندوستان میں اس چیز کا رواج پڑا ہوا ہے، ہم اس کو سنت سمجھ کے کریں گے تو یقیناً گنہگار ہیں، یہ سنت تو آئی نہیں۔ عربوں میں کھجور ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر والے دن پسند فرمائے ہیں کوئی میٹھی چیز ہو، اب میٹھی چیز کھا کر ہی ہمیں عیدگاہ بھی جانا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ آج کوئی روزہ نہیں ہے، یہ ضیافت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ آج ہمارے مہمان ہیں، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہمان ہیں اور اللہ پاک ہمارے میزبان ہیں، یہ ضیافت اللہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ضیافت کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ مہمان و میزبان میں مزہ کب آتا ہے؟ جب روزے سے نہ ہو تب۔ تو سیوئی بھی پی سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس سے بھی ادائیگی ہو جائے گی، میٹھی چیز وہ بھی ہے، پاک چیز ہے ماشاءاللہ۔ کھجور ہے، کھجور کی بھی سیوئی بنا سکتے ہیں، اس سیوئی کے اندر اگر آپ کھجور ملا دیں گے پھر دیکھیں اس کا کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس پر بھی کبھی کبھی عمل کر لینا چاہیے۔ بہت سے حضرات سمجھتے ہیں نئی چپل ہونا چاہیے، نئے کپڑے ہونے چاہیے، نئی بنیان ہونا چاہیے، سر سے پیر تک نئی ٹوپی بھی ہونی چاہیے، ہر چیز نئی نئی ہونی چاہیے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حساب کتاب نہیں ہوگا، چاہے جتنا کپڑا آج کے دن خرید لیں اور پہن لیں، غلط بات ہے، کوئی ثبوت نہیں اس کا، اللہ پاک باقاعدہ حساب لیں گے۔ جب تمہارے پاس بنیان تھی تو تم نے بلا وجہ کیوں خریدی؟ جب تمہارے پاس اتنا کپڑا پہلے سے تھا تو کیا ضرورت تھی نئے نئے کپڑے خریدنے کی؟ ضرورت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال نئے کپڑے نہیں پہنتے تھے، جو کپڑا موجود ہوتا تھا موقع سے اچھا ہوتا تھا اسی کو پہن لیتے تھے۔ اب بعضی روایت میں ایک دو کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہر سال عید اور بقرعید کے موقع پر اس کو پہنتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ کپڑا ہر حال میں ہونا چاہیے، نیا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ بیچارے عید الفطر والے دن عید کی نماز تو پڑھ لیں گے کیسے؟ کرتا پاجامے میں، اور نماز کے بعد فوراً جا کے پینٹ شرٹ پہن لیں گے، سمجھتے ہیں کہ آج جو کپڑا پہن لیں گے، یہ کبھی ہمیں حساب نہیں دینا ہے، غلط بات ہے۔ اسی لیے بہت چپل اوپر بھی سمجھتے کہ آج جو چپل وہ پہن لیں گے، سب کو تھوڑا تھوڑا ہاتھ رکھ دیں گے، تھوڑا سا جھوٹا کر لیں گے تو ہم جو ہے حساب سے پاک ہو جائیں گے، غلط بات ہے۔ بہت سے لوگ الوداع کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں آج والے دن حساب کتاب کپڑے کے تعلق سے نہیں ہوگا، بالکل ہوگا، باقاعدہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، اور زیادہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کو جو ہے خوب سمجھیں، غور کریں۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں ہم لوگ نہیں جان سکتے تھے، بتانے والے نہیں تھے تو لوگ عجیب عجیب انداز سے وہ چیز کر لیتے تھے، لیکن جب بتانے والے آپ کے سامنے آئیں گے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کوئی دقت کی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عمل دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔